کرنے لگے اور کہنے لگے عثمان کو مکہ میں دیکھے جانے کی اجازت مل گئی ہے اور عثمان کے تو وہاں پہ احسانات ہیں، ہائے ہم وہاں سے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہو جائے، ہمیں تو زیارت نہ ہوئی، عثمان کتنا خوش قسمت ہے، کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ یہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ جس جوش اور ولولے سے نکلے تھے، کہا ہمیں تو وہ ابھی سعادت نہ ملی، عثمان سبقت لے گیا، اب کعبہ کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا، اللہ کو راضی کر رہا ہوگا، پھیرے لگا رہا ہوگا، طواف کے چکر کاٹ رہا ہوگا۔ وہاں پہ قریشیوں نے بعین اس وقت حضرت عثمان کو کہا آپ آگے ہیں، امان میں ہیں، آپ جواد ہیں، آپ کریم ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ اس بیت اللہ کا طواف کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان نے کہا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوں اور عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دے؟ اللہ کی قسم جب تک رسول اللہ اس بیت اللہ کے طواف کا ابتدا نہیں کریں گے تب تک عثمان طواف کے لیے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ صحابہ کیا سوچ رہے ہیں اور عثمان کیا سوچ رہے ہیں؟ اور عثمان کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ باہر بیٹھے ہوں اور عثمان طواف شروع کر دے؟ پھر جب مذاکرات اور بات چیت میں تخیر ہو گئی تو خبر حدیبیہ کے پڑاؤ پہ یہ پہنچی کہ خراش کو تو احابیش نے بچا کے زندہ سلامت واپس بھیج دیا تھا، لیکن عثمان کے اوپر حملہ ہو گیا اور عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور عثمان کو قریشیوں نے وعدہ خلافی امان کو توڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر ایک سانحہ بن کے گزری، ایک درد بن کے گزری۔ اور یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کو علم غیب عطائی کلی نہیں ہوتا، جتنا ریکوائرڈ ہوتا اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، ورنہ اگر رسول اللہ کو علم ہوتا کہ شہید ہوئے ہی نہیں ہیں اور ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی یہ کیفیت ہوتی، غمناک ہو گئے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ دعوت دی صحابہ کو 1400، کون ہے جو عثمان کے قصاص کے اوپر میرے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ اور بعض مفسرین اور مورخین نے لکھا کہ رسول اللہ، یہ جس کا موبائل آن ہے بند کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر بیعت کی، یہ بھی بعض روایات کے الفاظ ہیں، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں رسول اللہ نے جم کے لڑنے کے اوپر بیعت کی، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہ پھیرنے کے اوپر صحابہ سے بیعت لی۔ تینوں باتیں مختلف نہیں ہیں، الفاظ فرق ہیں، روایات